انسان کو مشکل میں جو یاد آتا ہے اسی سے اس کو پیار ہوتا ہے۔ ہر لمحے اس کا خیال، اس کے بارے میں آپ سوچیں گے، اور انشاءاللہ آپ محسوس کرتے جائیں گے کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے بڑھتا جائے گا۔ آپ اس کے غلام، آپ اس کے بندے، اور آپ اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کی ساری ظاہری حالات، صورت شکل جو اس نے بنا دی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو اپنے سے بھی پیار آئے گا۔ میں اپنے مالک کا شاہکار ہوں، میں ماسٹر پیس ہوں، اس نے مجھے بڑے پیار سے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور جتنا مالک کو جانیں گے نا، اتنی اپنی بھی قدر کریں گے۔ آپ دیکھیے کسی کے سامنے اس کی چیز کو ہم خراب نہیں کرتے نا۔ کسی کا سیل فون ہے تو آپ پکڑ کر اس کے سامنے اس پہ اسکریچ نہیں ڈالیں گے، تو آپ کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو پھر آپ اپنے سے بھی صحیح فائدہ لیں گے، پھر ضائع نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے کہ جیسے صحرا میں ہوا چلے اور ویرانے میں بہار آ جائے اور بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، اتنا نفع دینے والا رب جس کو النافع کے نام پہ ہم کہیں جانیں گے، تو پھر اس کے بعد دنیا والوں کے پیچھے کیا گھومنا اور کیا جانا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی رب کا وہ مقام پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک، تو مجھے اپنے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے اندر کی جستجو ہے، جو ہمارے اندر کی ارج ہے، اس کو پورا کر۔ اور یقین کیجئے کہ یہ معرفت الہی کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے اندر جانے کے بعد واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی کسی سے کوئی کام اٹکا ہو، کوئی پریشان ہو، تو کہتے ہیں ہے کوئی آپ کی جان پہچان والا، کوئی ہے آپ کا واقف، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے۔ تو جب آپ کو اپنے رب کی پہچان ہوگی، آپ کہیں گے جی ہے میرا کوئی کام، وہ ساری کام کروا دیتا ہے۔ اتنی تو جان پہچان اللہ سے ہماری پیدا ہو جائے کہ دھیان اسی کی طرف رہے، حاجت ضرورت ہر چیز اس کی طرف رہے، بندے کو شرم آئے کہ میں اس رب کے علاوہ اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے جاؤں۔ میرا کون ہے اس کے علاوہ؟ میں کسی کے پاس کیوں جاؤں؟ وہی تو موتی، وہی رزاق، وہی رب العالمین ہے، جس نے سب کو دیا وہ مجھے بھی دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، شرک کی تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ساتھ پکارنا انشاءاللہ۔ اور جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو پکا کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے گا۔ اب رہ گئی بات کہ یہ علم، اس کو لینا، یہ دینا کیسے ہے، تو تھوڑا سا میں کچھ ایسی باتیں بھی کر دوں جو آپ کو اس پوری سیریز میں فائدہ دیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے ایک تعارف ہے، اور وہ کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور صفات جن کی پہچان اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کی صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، عقیدہ توحید کی معرفت، اور اس پر پھر تا حیات قائم اور دائم رہنا ہی اصل دین ہے۔ یعنی وہی بات کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم کیسے ہوتے۔ تو اصل میں یہ جو ہم ابھی کام کرنے لگے ہیں نا، اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ میں کیوں سیکھوں الاسماء الحسنی، کیا ضرورت ہے؟ تو وجہ لکھیے کہ توحید کی 3 بنیادی اقسام میں سے ایک قسم توحید الاسماء والصفات ہے۔ سمجھیے گا، توحید کہ اللہ ایک ہے، تبھی تو اس کو ایک مانیں گے جب اس سے متاثر ہوں گے۔ تو توحید ربوبیت ہوتی ہے، پھر توحید الوہیت ہے، پھر توحید اسماء و صفات ہے۔ اگر اس وقت میرے پاس اور بھی وسیع ٹائم ہوتا، جو میں نہیں لینا چاہتی، یہ سیشنز بس 1 گھنٹے سے زیادہ کے نہیں دوں گی آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو جذب کرنا ہے۔ اس کے ہوم ورک کوئی نہیں ہے آپ کے پاس اس طرح کے جس کو آپ پریشان ہو کے کہ میں نہیں یہ کورس کر سکتی۔ اس کا ہوم ورک تو قدم قدم ہر سانس پہ آپ اس کا ہوم ورک کریں گے۔ لیکن یہاں بتا دوں کہ اس کی اہمیت میں سب سے بڑی چیز کہ توحید کا 1/3 توحید الاسماء والصفات ہے۔ جی، آج تک اگر ہم نے اس کو نہیں لیا نا تو 1/3 توحید ہی انکمپلیٹ ہے آپ کی میری۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جانتے ہی نہیں۔ اور ہمارا حال تو وہی بات ہے کہ الٹے مسلح پہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ سیدھی طرف سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے نا تو دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنا لگتا ہے۔ اس معصوم کو کیا پتہ کہ وہ کون ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، کس کے سامنے ہے۔ تو ہماری بھی ٹکریں ہی ہوتی ہیں۔ تو توحید ربوبیت، سب چیزوں کو بنانے والا رب،
रब्बा रब्बी से आगे जा के थोड़े थोड़े इंट्रो में चीज़ें आगे देती रहूँगी। आज सिर्फ मैं आपको चंक्स देना चाहती हूँ ताकि आप पहले महसूस तो करें कौन सा समंदर है जो आप पीने वाले हैं। आपको इतना आपका सीना वुसअत वाला खुलता हुआ दिखेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। फिर दूसरी तौहीद अलूहियत है, यानी इबादत का हक उसी का है। मक्का वाले तौहीद रबूबियत को मानते थे लेकिन अलूहियत को नहीं मानते थे। आज वाले भी यही करते हैं। आज तक किसी ने दावा नहीं किया कि आसमान मैंने बनाया, ज़मीन उसने बनाई। वो सब ऊपर वाले के काम है, लेकिन जब माथा टेकते हैं तो किसी और के आगे टेकने लग जाते हैं। तो तौहीद अस्मा व सिफ़ात क्या होगा? अल अस्मा। अच्छा, यहाँ की इस्लाह कर दूँ अभी से। बाज़ लोग कहते हैं अस्माउल हुस्ना, सही नाम नहीं है। अस्मा उल हुस्ना अगर आप देखें तो मुरक्कब इजाफ़ी बनता है। अस्मा के नाम, हुस्ना के नाम, ठीक है। के का की आता है ना मुरक्कब इजाफ़ी में, इजाफ़त और मुज़ाफ़िल है।